بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ شروع کیا ہوا ہے، جس کے 2 پارٹ میں پہلے ہی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے وہ بھی سن لیے ہوں گے اور آپ لوگوں کو وہ واقعے بھی بہت ہی زیادہ پسند آئے ہوں گے۔ تو گائز، جہاں سے ہم نے واقعہ ختم کیا تھا، اب ہم وہاں سے اپنا دوبارہ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ چونکہ اصحاب کہف کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کے تھے، تو وہ وہی لے کر روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے اس سے پوچھا کہ میاں، یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی گڑا ہوا دفنیہ پایا ہے؟ کیونکہ میں اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں، اور یہ بادشاہ تو کب کا گزر چکا ہے، وہ تو کب کا مر چکا ہے، اور اس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا، اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ سارا چھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر اصحاب کہف نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور ان کا قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا، اس نے اصحاب کہف کو اپنے حضور میں طلب کر لیا اور اصحاب کہف سے اس سے گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اصحاب کہف نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدمی ہیں، اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کی کوہ میں جا رہے ہیں، اور بعد ایک مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بے تاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے، اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوا اور علماء تواریخ کو جاننے والوں کو بلایا، تو انہوں نے بھی بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ جو باتیں اصحاب کہف نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تواریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا اور وہ زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے، پس وہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر اصحاب کہف کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ جا کر چھپ جائیں گے، اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ یہاں ذرا ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں، اور یہ بھی ان سے جا کر کہہ دوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تاکہ ان کی خاطر جمع ہو جائے، اور ان سے کہہ دوں کہ مسلمان بادشاہ ہے، آؤ شہر میں چلیں۔ یہ بات سن کہہ کر اصحاب کہف اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ ان لوگوں سے جا کر بیان کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں، اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے اللہ ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر پھر وہ لوگ سو گئے۔ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اصحاب کہف پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا
اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا اور پھر بادشاہ نے اس کوہ میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس غار میں جانے سے قاصر رہا اور اب اس کو کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر وہ بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کے پہلو بہ پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے ہیں اور بہشت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کے کوہ سے دہنے کو، اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائیں کو، تاکہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے، اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اگرچہ اس کے قریب ہی رفیق کیوں نہ ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں اور وہ اس سبب سے بے آرام ہو جائے۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا، وہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو گائز، یہ تھا ہمارے اصحاب کہف کا واقعہ جس کا یہ آخری پارٹ تھا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے وہ 2 پارٹ بھی سن لیے ہوں گے اور آپ لوگوں کو یہ والا حصہ بھی بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ تو گائز، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ واقعہ اچھا لگا تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔